پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ آپ کے ولادت کے وقت کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوئے کہ جو ہماری عقل بھی سن کر حیران ہو جائے گی۔ ولادت کے وقت حضور غوث اعظم کی ولادت کے وقت کچھ ایسے واقعات کا ظہور ہوا جس سے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کی عقل حیرت میں پڑ جائے گی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ان میں سب سے بڑی بات یہ کہ پیرے پیرا میرے میرا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب رونق افروز عالم ہوئے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی کی عمر جو ہے وہ 60 سال کی تھی۔ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس سے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کے والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال تھی، 60 ایئر تھی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جو عمومی طور پر عورتوں کا سن ایاس ہوتا ہے اور اس عمر میں اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عورتوں کے بچہ جننے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، جس وقت حضور غوث اعظم اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، رونق افروز عالم ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بہترین اور مدلل واقعہ کہ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ 60 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم جیسے با کمال بچے کو پیدا کرتے ہیں، سلطان الاولیاء کو پیدا کرتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، جو عمومی طور سے دیگر عورتوں کا سن ایاس ہوتا ہے، اور ان عمر کے اندر، اس عمر میں جا کر عورت اپنے اولاد سے نا امید ہو جاتی ہے کہ اس عمر میں آنے کے بعد اب ہمیں اولاد میسر نہیں ہوگی، اب ہمیں اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن قربان جاؤ بغداد کے بادشاہ پر، شہنشاہ بغداد پر، کہ اس نے حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی کے بطن اقدس سے ایک ایسا ولی پیدا کیا کہ جس ولی کے قدم نہ صرف ایک دو ولی بلکہ صبح قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آئے گے، ان تمام کے گردنوں پر میرے غوث اعظم کا قدم مبارک رہے گا۔ مناقب غوثیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے کہ پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت 5 عظیم الشان غیب سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ کرامتیں تو بہت ساری ہوئی حضور غوث اعظم کی ولادت کے وقت، لیکن 5 میں منحصر کروں گا جو منقول ہے، جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کرامتیں تو حضور غوث اعظم کی بے شمار ہے، کیونکہ سلطان الاولیاء ہے، شہنشاہ اولیاء ہے، تو ان کی کرامتوں کو تو کیا ہی گن سکتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، جو 5 ایسی کرامتیں جو آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے، ان میں سب سے پہلی کرامت یہ کہ جس رات کو آپ پیدا ہوئے، جس رات کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کو آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان نے اپنے خواب میں دیکھا کہ سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور اولیاء اعظام کے ساتھ آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ سے مخاطب ہو کر آپ کو ان الفاظ سے بشارت دی: اے ابو صالح، اللہ نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولی ہے، جو میرا بیٹا ہے، جو میرا اور میرے رب کا محبوب بندہ ہے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب اولیاء اللہ اور اقطاب میں اس لڑکے کی، اس بندے کی وہ شان ہوگی جو میری شان تمام انبیاء کرام میں ہے۔ گویا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی یہ کہ جس طریقے سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے، سب سے اونچا مقام میرے آقا کا تمام انبیاء اور تمام رسول میں ہے، بالکل اسی طریقے سے سید الاولیاء، پیرے پیرا میرے میرا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام اولیاء کرام میں، تمام اقطاب میں میرے غوث کا وہ مقام ہے جو تمام نبیوں میں میرے آقا کا مقام ہے، وہی مقام تمام اولیاء میں رب نے میرے غوث کو دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تمام انبیاء کرام میں افضل ہے نا، اسی طریقے سے بالکل ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام میں بھی افضل ہے۔
اور سامعین کرام دوسری کرامت ایسی کرامت ہے کہ جو آپ خود حیرت زدہ ہو جاؤ گے، اور غالباً میرے خیال سے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے اس کو سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے شان مبارک یعنی جسے سولجر کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، تو آپ کے شان مبارک کے درمیان سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نقش موجود تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کا نقش حضور غوث اعظم کے شانوں کے درمیان موجود تھا، تو یہ سب سے بڑے ولی ہونے کی دلیل ہے، سب سے بڑے ولی ہونے کی دلیل ہے، سلطان الاولیاء ہونے کی دلیل ہے کہ جس کے کاندھے پر سلطان کائنات کے قدم مبارک کا نقش ہو، کہ جس کے کاندھے پر سلطان النبیین کے قدم مبارک کا نقش ہو، کہ جس کے کاندھے پر شہنشاہ انبیاء کے قدم کا نقش موجود ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی ولایت کا مقام ہو سکتا ہے؟ اور تیسرے نمبر کی جو کرامت ہے جو آپ کے ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوئی، تو ان میں یہ کہ آپ کے والدین کے خواب میں سرکار کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو یہ بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ سلطان الاولیاء ہے، جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ سلطان الاولیاء ہے، کنگ آف دا اولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے، اور جو اس کا مخالف ہوگا وہ گمراہ اور بددین ہوگا۔ آپ کے والدین کے خواب میں آ کر حضور نے یہ بشارت دی غوث اعظم کے بارے میں کہ جو اس کا مخالف ہوگا، جو غوث اعظم کا مخالف ہوگا، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مخالف ہوگا وہ گمراہ اور بددین ہوگا۔ اور چوتھے نمبر کی کرامت کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس رات آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس رات کو پورے جیلان شہر میں جن گھروں کے اندر بچے کی ولادت ہوئی تو اتفاق سے حضور غوث اعظم کے نسبت سے، حضور غوث اعظم کی ولادت کے سبب سے تمام گھروں کے اندر رب تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا، نہ بس یہ بلکہ تمام نو مولود لڑکے کو رب تعالیٰ نے اپنے زمانے کا ایک بہترین ولی بنایا ہے۔ حضور غوث اعظم جس رات کو پیدا ہوئے تو جیلان شریف میں کافی سارے بچے پیدا ہوئے، اور تمام بچوں کو رب تعالیٰ نے لڑکا ہی عطا کیا، اور لڑکے کے ساتھ ساتھ ولایت کا منصب بھی عطا کیا حضور غوث اعظم کی ولادت کے سبب۔ پانچویں کرامت یہ کہ آپ کی ولادت مبارکہ رمضان شریف میں ہوئی، اور آپ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، نہ بس یہ بلکہ سحری سے لے کر افطاری تک کا روزہ۔ ہم جو رکھتے ہیں نا عمومی طور سے جو بالغ لوگ ہوتے ہیں تو ان پر جو روزے کا حکم جو فرض ہے وہ روزہ، نہ کہ کھانے پینے والا روزہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے روزہ رکھا اور اپنی ماں کا دودھ نوش نہ فرمایا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ اس سے بڑھ کر ولایت کا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تقوی کا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ رہے پابند احکام شریعت کے ابتدا سے ہی، رہے پابند احکام شریعت کے ابتدا سے ہی، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم